کہ للصائمی دعوت عند الفطری ما ترد او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اس طریقے سے پیش کی جاتی ہے کہ روزے دار جب روزہ کھولتا ہے تو اس وقت پر اس کو ایک دعائے مستجاب ملتی ہے اور اس وقت پر دعا رد نہیں کی جاتی۔ یہ ضعیف حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ افطار کے وقت پر یہ دعا ہوتی ہے، جبکہ صحیح احادیث میں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 وہ لوگ ہیں جن کی دعائیں رد نہیں کی جاتی، مسافر کے بارے میں، اسی طرح حاجی جب تک کہ حج کر کے لوٹ کر گھر کو نہیں آتا اس کی ساری دعائیں ماشاءاللہ قبول ہوتی ہے، لیکن حج میں بتایا جاتا ہے کعبے پہ پہلی جو نظر پڑی تو نتیجے میں ساری دعائیں قبول ہو جاتی، جبکہ صحیح حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ جب تک جو حاج ہوتے ہیں وہ اللہ کا وفد ہوتے ہیں، جب تک گھر کو نہیں لوٹتے ان کی ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لیکن ضعیف روایتوں میں پتہ چلتا ہے کہ کعبے پر جب پہلی نظر پڑی تو دعا قبول ہوتی ہے، بیچارہ اندھا کیا کرے گا؟ اب اندھا دیکھ بھی نہیں سکتا کعبے کو۔ اور اسی طریقے سے افطار کے وقت پر دعا قبول ہوتی، جبکہ صحیح حدیث شریف میں یہ ہے کہ للصائم حتی یفطر، اگر کوئی سحری کرے گا تو کہا کہ اس کے لیے دعائیں قبول ہوتی یہاں تک کہ افطار کیوں نہ کر لے، یعنی سحری سے لے کر افطار تک کی دعائیں قبول ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ صحیح حدیث میں ذرا زیادہ فائدے ہیں، ضعیف حدیث میں تھوڑے فائدے ہیں، لمیٹڈ۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم صحیح احادیث کو فالو کرنے کی عادت ڈالیں، ضعیف حدیث سے اپنے آپ کو بچائے۔ ایک تو ضعیف حدیث سے صحیح سے ٹکرانے کے بعد تو قابل عمل بھی نہیں ہوتی، الٹا ہم کو اس کے اندر ثواب کم ہے۔